اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میرا نام عبدالغفور ہے اور میں نے یہ ایک چینل بنایا ہے جو کہ میں آپ لوگوں تک اپنا نالج شیئر کر سکوں گا۔ عربی زبان سیکھنا، لرننگ عربک ود عبدالغفور، یہ میرے چینل کا نام ہے۔ تو سامعین کرام، عربی زبان سیکھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ تو اگر دیکھا جائے کہ ہم ایز اے مسلم جب پیدا ہوتے ہیں اسی وقت سے ہی ہمارے کان میں اذان دی جاتی ہے جو کہ عربی زبان میں ہے۔ ہماری ولادت کے وقت سے ہی ہمیں عربی زبان کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعد ازاں جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو کلمت طیبہ کی تلقین کرو، اور ہم سوچیں تو نماز جنازہ بھی اور تدفین کے وقت ثابت قدمی کی دعائیں بھی عربی زبان میں ہی مانگی جاتی ہیں۔ تو ایک مسلمان کی پوری زندگی ہی عربی زبان کے ساتھ منسلک ہے۔ سامعین کرام، جب نماز ادا کرتے ہیں تو وہ بھی عربی زبان میں ہی ہے، اور عربی زبان سیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ نماز میں ہم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، ہم اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگتے ہیں اور کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ اور دیکھا جائے تو ہماری ہدایت کا سرچشمہ قرآن مجید بھی عربی زبان میں ہی ہے۔ اس میں ہمیں زندگی گزارنے کے تمام اصول و ضوابط، قوانین مل جاتے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ میں اس کی مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ اگر کوئی بھی کمپنی کوئی اپنی مشینری بناتی ہے، مثال کے طور پر واشنگ مشین ہی ہم خریدتے ہیں یا کوئی LCD ٹی وی وغیرہ خریدتے ہیں، تو بنانے والی کمپنی ساتھ میں ہمیں ایک مینول بک دیتی ہے کہ اس مینول بک کے مطابق آپ نے اس چیز کو چلانا ہے۔ اگر اس کے مطابق نہیں چلائیں گے، اپنی مرضی کریں گے، تو اندیشہ ہے کہ یہ مشینری خراب ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت بھی انسان کا خالق ہے اور مالک ہے۔ اس نے ہماری رہنمائی کے لیے قرآن مجید عطا کیا ہے۔ اگر قرآن کے مطابق ہم اپنی زندگیاں گزاریں گے تو ہمیں آخرت میں کامیابی ہوگی۔ اگر ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزاریں گے، قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیں گے، اس کو پڑھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے، تو ہماری آخرت کی زندگی تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ عربی زبان ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے، اور پورا دین اسی عربی زبان پر مشتمل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کے لیے عربی زبان سیکھنا بہت ہی معنی رکھتا ہے۔ اب ہمیں سے ہر مسلمان کی کم از کم خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد کم سے کم جو ہے وہ اوپر سے قرآن پاک پڑھنا، ناظرہ قرآن لازمی سیکھ لے، اور ساتھ میں 6 کلمات وغیرہ اور جو روزمرہ کی یوز ہونے والی مسنون دعائیں ہیں وہ لازمی سیکھ لے، یا پھر قرآن پاک کی آخر کی چھوٹی صورتیں جو ہیں وہ زبانی یاد کر لے۔ اب میں دوسرے پہلو کی طرف آتا ہوں کہ اگر ہم کسی عربی ملک میں چلے جاتے ہیں تو وہاں رہنے کے لیے ہمیں عربی زبان سیکھنا ضروری ہوتی ہے۔ اب عربی زبان 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک عربی زبان فصحیٰ جسے کلاسک عربی کہتے ہیں، اور دوسری لوکل عربی زبان جو عام عوام جو ہے وہ آپس میں بولتی ہے۔ تو فصحیٰ عربی زبان یعنی کلاسک عربی زبان جو ہے، جو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں یوز ہوئی ہے اور جو عربی کنٹریز میں لکھنے میں یوز ہوتی ہے، وہ عربی زبان فصحیٰ ہے، اور جو عوام الناس میں بولی جاتی ہے وہ لوکل عربی زبان ہے۔ تو سامعین کرام، میرا اس چینل کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو
عربی زبان فصحا گرامر کے ساتھ، اور ترجمۃ القرآن وہ بھی گرامر کے لحاظ سے میننگ بائی میننگ اور با محاورہ بھی انشاءاللہ میں سکھانے کی کوشش کروں گا۔ تو فصحا عربی بول چال دونوں ہی میں سکھاؤں گا، لوکل بھی اور فصحا بھی، اور اس مقصد کے لیے میں انشاءاللہ الگ الگ پلے لسٹ اپنے چینل کی تیار کروں گا، کہ جس میں پہلی لسٹ میں جو ہے میں عربی زبان بول چال سکھاؤں گا، اور دوسری میں ترجمۃ القرآن، اور تیسری میں مسنون دعائیں، احادیث مبارکہ، کلمات وغیرہ یہ جو ہے یہ سکھاؤں گا۔ اور اس میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ میرے اس نیک مقصد میں میرا بھرپور ساتھ دیں۔ وہ اس طرح سے ہے کہ میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کو لائک بھی کریں، ان کو آگے دوستوں تک شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو دوستو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں باقاعدگی سے اپنے چینل کا آغاز کروں گا۔ تو اس اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم۔